اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ الذی لا یبلغ منحته القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجر ممدود فضل الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنذرین شفیع المذنبین والمجرمین المخاطب بتحف الیاسین النبی المعید الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد سیدنا و مولانا و مولا الثقلین و مولا الکونین جد الحسن والحسین اعنی والقاسم محمد معصومین المظلومین المنتجبین ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین فی یوم عداوتهم الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید و فرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون صلوات حضرات گرامی قدر بزرگان محترم عزاداران سید الشہداء مولانا نبی حسین، یہ آج کی مجلس حضرات کے ذوق مند کی نظر ہے۔ اس اشرۂ مجالس کی چوتھی مجلس جس سے خطاب کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے، اور سلسلہ گفتگو بعنوان تسلسل ولایت من اللہ الی الامام کے سلسلے میں یہ آج ہماری چوتھی گفتگو۔ میں آپ سب کی آمد کا اس وقت کو نکالنے کا بہت شکر گزار ہوں کہ ایک ادنا سے ناچیز کے ایک چھوٹے سے طالب علم کی چند معروضات سننے کے لیے دور دراز علاقے سے ہم لوگ تشریف لائے۔ خاص کر ہمارے ایک نئے سلسلے ایک نئے جہد کی طرف سے میں شکر گزار ہوں ہمارے فہیم صاحب کا اور ندیم منگی صاحب کا، جنہوں نے میری کچھ مدد کر دی ہے، میری کچھ بذات خود میری مدد ہو گئی ہے، کیونکہ خطیب کو سب سے زیادہ ضروری یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی بات آخری بندے تک پہنچائے۔ خطیب کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ وہ اپنی بات آخری بندے تک ویسے ہی پہنچائے جیسے پہلے بندے تک پہنچا۔ اور اب ماشاءاللہ سے دور کو آ گیا ہے کہ جہاں پر اگر یہ سلسلہ نہ ہونا تو پہلے بندے تک بھی پہنچانا مشکل ہو جائے گا۔ تو جہاں اتنا یہ سیٹ اپ کیا ہے پروردگار، جتنی ذکر حسین میں انہوں نے خرچ کر دیا ہے، پروردگار غیب سے اس سے کئی گنا زیادہ ان کو عطا کر۔ چلے بات آ گئی ہے تو ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلتا ہوں کہ اور اسی سے ہم مانگتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہماری ذمہ داریوں میں سے کل میں نے ذکر کیا تھا کہ ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں، تو ہماری ذمہ داریوں میں سے غیبت کے دور میں، غیبت کے زمانے میں کچھ ذمہ داری یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم
امام کو کچھ ہدیہ کرے. کیا کرے بھائی آپ کے لیے بھی خاص کر کے امام کو کچھ ہدیہ کرے. چاہے اب لفظ وہاں تو درہم استعمال ہوا ہے، میں درہم استعمال نہیں کر رہا، یہ اس دور میں درہم چلتے تھے، یہ بات ہوئی. چاہے ایک روپے کی صورت میں کرے، چاہے ڈالر کی صورت میں کرے، چاہے ایک دینار کی صورت میں کرے، چاہے ایک ریال کی صورت میں کرے، کسی بھی صورت میں کرے، امام کو ہدیہ ضرور کرے. کیوں؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے. اچھا، پوچھنے والے نے پوچھا مولا امام کو ہدیہ کرنے کا کیا مقصد ہے؟ کہا امام تک مال اپنا پہنچاؤ، چاہے جیسے بھی پہنچاؤ، امام تک پہنچاؤ. اچھا، اب جب غیبت کا زمانہ آیا تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ جب ظاہر تھے امام تب تو دین آسان تھا، اب جب پردہ غیب میں چلے گئے ہیں تو اب کیسے پہنچائیں، اب کیسے دیں، اب کیسے ہدیہ کریں؟ تو پھر جواب یہ آیا کہ اگر ہم تک نہ پہنچا پاؤ تو اپنے ارد گرد سارے مومنین پر خرچ کر دو. اس پر خرچ کرنا، ان پر خرچ کرنا ایسا ہے جیسے ہم پر خرچ کیا. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اب سارے مومنین پہ خرچ کرنا کتنی فضیلت کی بات ہے، اور دین بچانے والے کی عزاداری پہ خرچ کرنا، ٹھیک ہے نا؟ اسی کے ذمے میں آ کے یہ بات. تو جب امام پر خرچ ہو تو مرتبہ یعنی سارے مومنین پہ خرچ کرنا گویا امام پہ خرچ کرنا، اور عزاداری پہ خرچ کرنا تو گویا امام پہ خرچ کرنا. یعنی یہ جو آپ نے خرچ کیا ہے در اصل یہ قرضہ دے دیا ہے پروردگار عالم کو. اب جو بھی ایک بات نہیں کر رہا یا بیٹا وہ جو بھی شخص راہ خدا میں یعنی راہ خدا سے مراد امام کے حضور، چاہے وہ عزاداری کی صورت میں کرے، چاہے وہ کسی سارے مومن کی مدد کی صورت میں کرے، جیسا بھی. اور اس صورت میں سارے مومن کون؟ وہ کہ جو دل میں محبت فاطمہ الزہرا رکھتے ہیں. جن کے دل میں محبت فاطمہ الزہرا ہے، جن کے دل میں محبت ولایت علی ہے، جو رکھتے ہیں، ان پر خرچ کرنا گویا خود امام پر خرچ کرنے کے برابر ہے. تو یہ ولایت وہ شے ہے کہ جو آپ کو اگر آپ کی جیب سے کچھ نکلوا بھی رہی ہے نا تو اس کے عوض کئی گنا زیادہ آپ کو واپس بھی کر دیا کرتی ہے. یہ نا الحمدللہ ہم اس امام کے ماننے والے ہیں، ہم ان امام کے ماننے والے جن کی ولایت کا اعلان چھپ کر نہیں کیا گیا تھا. رات کی تاریکی میں نہیں کیا گیا تھا، دن کے اجالے میں کیا گیا تھا، 4 مردوں میں نہیں کیا گیا تھا، 1.25 لاکھ کے مجمع میں کیا تھا، مجمع میں چھپ کے نہیں کیا تھا، منبر بنا کے دکھا کر کیا تھا کہ من کن تو مولا ہو. انما ولیکم اللہ. صلوات علی محمد و آل محمد. ایک بار پھر مل کر بلند ترین صلوات ادا کیجیے. تو 1.25 لاکھ کے مجمع میں کیا تھا. ٹھیک ہے نا عزیزان محترم؟ اب آئیے انما ولیکم اللہ ورسولہ. آیت سورہ مائدہ کی اسی پہ گفتگو چل رہی تھی. کل بات کہاں پہنچی تھی؟ کل سلسلہ کہاں پہنچا تھا؟ لفظ ولایا، مادہ ولایا، جس سے ہم نے ولی بھی نکال دیا، ولایت بھی نکال دیا، اولا بھی نکال دیا، مولا بھی اسی سے ہے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ بات پہنچ رہی ہے. بہت سارے لفظ بن سکتے ہیں. تو اب آئیے جس پہ میں نے آج گفتگو کی ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. دیکھو تمہارا اللہ ولی، میں لفظی ترجمہ کروں،
یقیناً تمہارا اللہ ولی اور اس کا رسول ولی. ترجمہ نہیں کرا, ابھی اسی میں رکھیے. سلام پڑھیے. اسی آیت سے ایک چیز آپ کو دکھا رہا ہوں. ہمارے پاس ایک جملہ ہوتا ہے, ایک ہوتے ہیں دو جملے ہوتے ہیں عرب میں, دو قسم کے جملے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے جملہ اسمیہ اور ایک ہوتا ہے جملہ فعلیہ, یعنی جس کی ابتدا اسم سے ہو, ساتھ دیتے رہیے گا, جس کی ابتدا اسم سے ہو, کسی نام وغیرہ سے ہو, اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں. جس کی ابتدا فعل سے ہو, کسی کام وغیرہ سے ہو, اسے جملہ فعلیہ کہتے ہیں. بات پہنچ رہی ہے؟ ابھی نہیں جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ میں, جملہ فعلیہ میں نہیں بات ہے, جملہ اسمیہ میں ایک لفظ آتا ہے کہ جو جب داخل ہو جاتا ہے, حالانکہ وہ جملہ اپنی جگہ موجود ہوتا ہے, وہ جملہ کافی ہوتا ہے, لیکن ایک لفظ ایسا بھی آتا ہے کہ جب داخل ہو جاتا ہے تو کسی معنی پر دلالت کر رہا ہوتا ہے. مجھے پتہ تھوڑی تحقیق گفتگو ہے, لیکن میں ساتھ دینے کی کوشش کر رہا ہوں. تو ایک لفظ ایسا آتا ہے جو کسی معنی پر دلالت کرنے لگ جاتا ہے, جیسے ہماری اس آیت میں ہے اِنَّا. چلا سکتا ہے, ماں کو چھوڑیے, ماں کیا ہے وہ اپنی خدمت میں بات کر سکتا ہے. اِنَّا, یہ اِنَّا کیا کرتا ہے, کیا کام کرتا ہے اِنَّا؟ اِنَّا کرتا ہے بے شک کا, بے شک سے زیادہ. اب میں ایک اور لفظ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. اِنَّا اصل میں جو بات آیت میں ہونے والی, یعنی جملے میں ہونے والی ہوتی ہے نا, ایک تو اس کو مضبوط کر دیتا ہے. آپ کی بحث کی ویڈیو دیکھ لیجیے مجھے. ایک تو اِنَّا کیا کرتا ہے, بات کو مضبوط کر دیتا ہے. یعنی اگر آپ پروردگار عالم کہتا ہے نا اللہ ولیکم, اللہ تمہارا ولی ہے, بات ہو جاتی ہے. علی والے ایک کام کر دو, اس کا ذرا ایکو کم کر دو. اللہ ولیکم, اگر یہ بات کہتے نا, یعنی بھائی بات ہوتی, جملہ مکمل تھا, صحیح تھا, ایسا نہیں ہے جملہ خراب ہو جاتا یا جملہ غلط ہو جاتا, نہیں, جملہ اپنی جگہ بالکل ٹھیک تھا, لیکن اِنَّا کیوں لے کر ہے, اِنَّا کیوں لائے, بس ٹھیک ہے, اِنَّا کیوں لے کر ہے, کہ بات کو مضبوط کرنا تھا. طاقت دیکھ رہے ہیں, دو لفظوں کی, عربی کے دو لفظوں کی طاقت دیکھیے. بات میں جان ڈالنی تھی, تاکید کرنی تھی. اچھا ایک بات تو یہ, دوسری بات آپ کی خدمت میں عرض کروں. اِنَّا ایک اور کام کرتا ہے. اِنَّا کام یہ کرتا ہے, حصر کر دیتا ہے. حصر کیا, قید کر دیتا ہے. قید کس کو کرتا ہے, آنے والی بات کو جس کے لیے کی جا رہی ہے اس کے لیے قید کر دیتا ہے. قسم سے اس سے زیادہ سادے الفاظ میں اس عربی کی لغت کو آپ کی خدمت میں نہیں پیش کر سکتا. آنے والی بات کو جس کے لیے کی جا رہی ہے اس کے لیے قید کر دیتا ہے. مثال دے دوں, مثال دے رہا ہوں. ابھی اس آیت کو چھوڑیے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ترجمہ پورا یاد ہے, نہیں کر رہا, مجھے پتہ ہے کہ آپ میں بیٹا ہوا بچہ بھی مجھے ترجمہ اٹھ کے سنا دے گا. کیا مطلب ہے, نہیں بھائی حضور
توجہ نہ سمجھتا حضور، توجہ ہے نا. بات یہ ہو رہی ہے کہ اللہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں یہاں پہ؟ اللہ یہاں کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ دیکھو ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں. ہم یہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ تطہیر طہارت صرف اور صرف مختص ہے جو میں آج واضح کرنا کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. تو انہیں کیا کرتا ہے؟ انہیں کرتا ہے یہ کہ حاصل کر دیتا ہے. کیا کرتا ہے؟ قید کر دیتا ہے. جو بات آگے ہونے والی ہے اور جس کے لیے ہونے والی ہے بس اسی کے لیے ہو جاتی ہے. یعنی اس کا مطلب کسی کے اندر دم ہی نہیں ہے کہ اس میں شامل ہو کے دکھایا. شامل ہو کے دکھائے یا کسی کو شامل کر کے دکھائے. اگر کر دے تو اللہ کے خلاف جا رہا ہے، کیونکہ اللہ نے کرنا ہوتا تو خود کر دیتا. جسے اللہ نکال دے اسے تم کو تو شامل کرنے والا. بولیے نا. آئیے انما یرید اللہ. پہنچ گئی بات؟ پہنچ گئی نا. آئیے ایک اور مثال دوں. دو تین ایک اور مثال دے لیجیے. ایک اور اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي. الحمدللہ ہمارے تو سب سے زیادہ فائدہ یہی ہے کہ ہم ابھی آیت پوری نہیں پڑھتے، ہمارے بچے اتنی مرتبہ سن لیتے ہیں کہ وہ آگے خود بولنا شروع کر دیتے ہیں. یہ الحمدللہ یہ درسگاہ حسینی کا کمال ہے، اور یہ الحمدللہ صرف ہمیں ملا ہوا ہے. ہم تو کہتے ہیں اپنا بھی درسگاہ بنا لو، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بنائیں کیسے. اگر بنائیں گے تو حقیقت بھی آیا ہو جائے گی بچوں پہ کہ اندر جو چھپا رہے تھے. مسئلہ ہے نا. ہم تو کہتے ہیں آؤ، وہ کہتے ہیں کہ بھائی مجلس میں ان کا صرف کوئی کام نہیں ہے، علی علی کرنا کام ہے، نہ قرآن سے کوئی کام ہے نا. نہیں، آؤ دیکھو آیت تو میں نے پوری پڑھی ہی نہیں ہے، بچے آگے بڑھ کے بتا رہے ہیں کیا گیا ہے کیا. ٹھیک ہے نا. تو کیا کہہ رہے ہیں اللہ؟ میں نے اس قرآن کو کہاں نازل کیا؟ لیلۃ القدر میں. ٹھیک ہے نا. لیلۃ القدر میں میں نے اس قرآن کو نازل کیا. یعنی اللہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ یہ جو نازل کرنے والی بات قرآن کی ہے نا، وہ مختص ہے کس میں؟ قید کر دیا نا اللہ نے. یعنی ایک تو بات پختہ کر دی، ایک تو بات مضبوط کر دی، تاکہ اور اس کے بعد کیا کہہ رہے ہیں؟ حسن کر کے کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم نے لیلۃ القدر میں. یعنی اب اگر قرآن کے نازل ہونے کی بات کرو تو لیلۃ القدر کی کرنا، ورنہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے نا. اور آسان ایک اور سورے کی پہلی آیت آپ کی خدمت میں. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الكوثر. دیکھیں ایک لفظ میں گفتگو چل رہی ہے، لفظ اِنَّا پہ آگے نہیں بڑھا ہوں میں، ابھی یہی میں رہنا ہے. ابھی ولیوں کو اللہ میں بھی آنا ہے. کوشش کر رہا ہوں بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا چلا جاؤں. تو اِنَّا کیا کر رہا ہے؟ حاصل کر رہا ہے، مضبوط کر رہا ہے. کلام مضبوط کر رہا ہے اور حاصل کر رہا ہے، قید کر رہا ہے. یعنی اب اگر کسی کے کوثر عطا کرنے کی بات ہے، کسی کے لیے کوثر عطا کرنے کی بات ہے تو حبیب صرف تم ہو. یعنی اگر کسی کی نسل کثیر ہے تو صرف تمہاری ہے. اگر کسی کی کوثر سے مراد لے فاطمہ زہرا، اگر کسی کی بیٹی صرف فاطمہ ہے تو صرف تم ہو.
صحیح ہے نا؟ قید سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو یہ کام کرتا ہے. اب اللہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ آئیے نا اب اپنی آیت پہ آئیے. آیت پہ بھی تو گفتگو کرنی ہے نا. آیت پہ کیا کہہ رہے ہیں اللہ؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. ترجمہ نہیں کر رہا لیکن ایک جملہ سن لیجیے. اللہ ولی، رسول ولی، علی ولی. میرا جملہ نہیں ہے، تفسیر نمونہ میں جا کے دیکھ لیجیے، آپ کو مل جائے گا. یہ میں اپنی ابھی غیروں کی کتاب کی بات نہیں، اپنی کتاب کی بات کر رہا ہوں. ہمارے یہاں کہا کیا جاتا ہے کہ اس آیت سے واضح ترین مراد اگر کوئی شخص ہے تو وہ حیدر کرار کی ذات ہے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی اور کسی کے اندر مجال نہیں ہے کہ وہ اس آیت میں شامل ہو جائے. علی سے حیدر کرار مراد ہے. کون مراد ہے؟ حیدر کرار مراد ہے. ولی، ولی مطلب سرپرست، ولی مطلب حاکم، ولی مطلب رہنما، ولی مطلب امام، ولی مطلب چلانے والا، ولی مطلب قوم کو لے کر چلنے والا. ٹھیک ہے نا؟ بات پہنچ رہی ہے. اب اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ چاہتا سیدھا سیدھا کہہ دیتا اللہ ولیکم، اللہ تمہارا ولی. بات تب بھی تھی لیکن حاصل کر رہا ہے اگر ولایت کسی کے ساتھ مختص ہے تو وہ یا تو اللہ کی ذات ہے یا رسول کی ذات ہے یا علی کی ذات ہے. اب اگر چنا سنیے گا، اب اگر علی کو چھوڑ کر کسی اور کو حاکمیت میں ڈالیں گے، یعنی ولایت کا سلسلہ اگر کہیں اور لے کر جاؤ گے. اب ایک سوال بنتا ہے نا، ہم شیعہ نہیں کر رہے، ہم خود سوال کریں گے تفسیر کرنے والے سے کہ بلا پھر ہمارے تو شیعہ کہتے ہیں اسے کہ جو 12 کی ولایت پر ایمان رکھے. آیت تو ایک کو کہہ رہی ہے، 12 کی ولایت پر ایمان رکھنے والے کو کہتے ہیں. تو یہ تو شکر ادا کریں کہ ہمارے پاس وہ در موجود ہے کہ جو تفسیر بھی بتا دیتا ہے، تعبیر بھی بتا دیتا ہے. اگر صرف قرآن کو لے کر بیٹھ جائیں گے تو کبھی بھی ترجمہ نہیں کر سکیں گے. ٹھیک ہے نا؟ جملہ کہہ دیا ہوں میں. ہمیں رسول کے فرمان کو بھی چاہیے. پوچھنے والا یہودی تھا، آیا رسول کے پاس اور آ کر پوچھتا ہے یا رسول اللہ آپ کے بعد جانشین کون ہوگا؟ رسول نے ایک نام نہیں پورے 12 نام لیے تھے. اور یہ روایت صرف ہماری نہیں ہے، میرے بعد آنے والے 12 خلفاء بہت سنی ہوگی یہ روایت. میرے بعد آنے والے 12 خلفاء، وہ الگ بات ہے کہ تقسیم ہو جاتی ہے، بات الگ الگ ہو جاتی ہے. وہ کسی اور کو مانتے ہیں، ہم کسی اور کو مانتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ رسول کے بعد آنے والے 12 خلفاء، لیکن رسول نے اسی یہودی کو ان 12 کے نام بھی بتائے تھے. اب کیا کروں اگر آدھی روایت لے کر چھوڑ دی ہے؟ رسول نے آگے بتایا بھی تھا علی ابن ابی طالب، حسن ابن علی، حسین ابن علی، سلسلہ چلایا تھا. اور صرف نام نہیں، کنیت بھی بتائی تھی، لقب بھی بتائے تھے. یہ میں شاید پچھلے سال جو آیا تھا شاید میں پڑھ کے جا چکا ہوں. نام کے ساتھ لقب بھی بتائی تھی، کنیت بھی بتائی تھی. تو 12 کے نام بھی بتائے. تو اب رسول کے فرمان سے پتہ چلا ہے، یہ نہیں رسول کا فرمان بتا رہا ہے کہ اگر علی کے بعد کوئی ولی ہے تو صرف علی جیسا ہو سکتا ہے. اور جملہ تبدیل کر دیتا ہوں، اگر علی کے بعد کوئی نبی بنے گا تو وہی بنے گا جو نبی جیسا ہو سکتا ہے. جو نبی جیسا ہو سکتا ہے، جس کا قد نبی کے برابر نہ ہو. جس کا قد بھی نبی کے برابر ہونا چاہیے وہ ہوگا. کیونکہ مسئلہ بہت سارے مقامات پہ آئے گا، بہت سارے جگہوں پر آئے گا. اور آگے بڑھوں چکا ہے
جس کے چہرے کا نور نبی کے نور کی طرح ہو، جس کی گفتار نبی جیسی ہو، جس کی سیرت و صورت نبی جیسی ہو، وہی تو بنے گا مالک. ٹھیک ہے نا؟ انما ولیکم اللہ، بے تحقیق تمہارا اللہ ولی. تو آئیے اب اس ولایت کو سمجھنے کے لیے نا سب سے پہلے آپ کو شیعت کے نظریے کو سمجھنا پڑے گا. اس بات ہمیں تو شیعت کے نظریے کو دیکھنا ہے نا کہ شیعت کے نظریے میں ولایت کسے کہتے ہیں. نظیر بھائی جلدی سے آگے آئیے. شیعت کے نظریے میں ولایت کسے کہتے ہیں؟ کیونکہ اللہ کی ولایت دیکھنی ہے، پھر رسول کی، پھر علی کی. تو آپ ولایت سے ہے نا سلسلہ ہے. تو آپ کو نظریہ دیکھنا پڑے گا. اور آسان کر دیتا ہوں، اور آسان آپ کی خدمت میں بات کر دیتا ہوں. جب کسی موضوع یا عنوان کو دیکھنا ہوتا ہے نا تو کسی نہ کسی جہت سے دیکھتے ہیں. آسان یا تو پازیٹیو طریقے سے یا نیگیٹو طریقے سے، کچھ نہ کچھ تو دیکھنا پڑتا ہے. اور آسان کر دیتا ہوں، جب ایک بندہ کسی دوسرے فرقے کی کتاب کو لے کر بیٹھتا ہے یا تو سمجھنے کے لیے لے کر بیٹھتا ہے یا تنقید کے لیے لے کر بیٹھتا ہے، ہے نا؟ تو آپ کو یعنی جب کچھ دیکھ رہے ہیں، کچھ سن رہے ہیں، کچھ پڑھ رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، تو آپ کو ایک نظریہ بنانا ہوگا، اسی نظریے کے تحت دیکھنا ہوگا. بات پہنچ رہی ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ بالکل اسی طریقے سے جیسے کہ ہمارے یہاں جب بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں، اب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے مجھے تو نہیں پتا، ہوتے تھے یاد ہے ابھی ہوتے ہیں مجھے نہیں پتا. 1.5 سال بعد تو 2 سال بعد میں آ رہا ہوں تو مجھے تو اتنا واقف نہیں ہوں کہ کتنے جلسے ہوئے، کہاں ہوئے. جب میں مستقل یہاں تھا اور جب ہمارے اسکول کے دن چل رہے تھے، اس وقت ہمیں پتہ چل رہا ہوتا تھا بھائی آج فلاں کا جلسہ ہے، آج فلاں کا ہے، آج فلاں کا ہے، آج فلاں کا ہے. تو یہ جب جلسہ کسی کا ہو رہا ہوتا تھا، کسی گراؤنڈ میں، کسی پل پر، کسی میدان میں، کسی باغ میں، کہیں میں بھی جب جلسہ ہو رہا ہوتا تھا تو اب جلسہ دیکھنے والے جو ہوتے تھے نا وہ 2 طریقے کے ہوتے تھے. میں آپ کو بتا دوں 2 طریقے ہوتے تھے. جب چلے مثال دے رہا ہوں، یہ ابھی ریسنٹلی جب میں جانے والا تھا تو یہ الیکشن سے پہلے ہی کچھ قائد اعظم کے مزار کے سامنے وہ جو اتنا بڑا گراؤنڈ ہے جیسے ہمارے یہاں پارکنگ ہوتی ہے جلوس کے وقت پہ، دیکھا ہے نا سب نے جو جلوس کے پارکنگ ہوتی ہے، تو وہاں پہ کئی جلسے ہوتے ہیں، کئی مطلب سیاسی تنظیم اپنے جلسے کرتی ہے نا. تو بھائی گراؤنڈ اتنا بڑا ہے کہ بہت ہی بڑا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور وہاں پہ جب جلسہ ہوتا ہے نا تو وہ تقریباً شاید 20 سے ہوتا ہے. کبھی دیکھا تو نہیں ہے آنکھوں سے، لیکن ٹی وی پہ اگر جھلکیاں وغیرہ دیکھ لی تو دیکھ لی. 20 سے ہوتا ہے. اور بیچ میں ایسے ہوتا ہے کہ انہوں نے اگر کیپیسٹی 2000 کی لگائی ہوئی ہے، صحیح ہے، اور 1000 بندہ آیا تو جو اسٹیج سے دیکھے گا نا اسے آدھا خالی دکھے گا. جو اسٹیج سے دیکھے گا نا اسے آدھا خالی دکھے گا. بالکل کہ بھائی وہ کہے گا بھائی آج تو کچھ ہے ہی نہیں، خالی ہے. اور جو دروازے سے دیکھے گا نا وہ دروازہ جہاں آپ لوگ باہر نکل کے پھر جلوس میں شرکت کرتے ہیں، بالکل قائد اعظم کے بازار کے سامنے دروازے جو سامنے دروازہ ہے، ٹھیک ہے، جو وہاں سے دیکھے گا نا اسے آدھا بھرا ہوا دکھے گا. دیکھنے کا نظریہ دیکھنے، یعنی ایک جگہ خالی دکھ رہا ہے، ایک جگہ بھرا ہوا دکھ رہا ہے. تو یہ طے کرنا پڑے گا کہ آپ نے دیکھنا کس نظر سے ہے. صحیح ہے نا؟ یعنی اب اگر ولایت کو سمجھنا ہے تو شیعت کو سمجھنا پڑے گا. میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، یعنی اب ولایت کو سمجھنا ہے نا بھائی، میں نے کسی اور کی بات تھوڑی کرنی ہے، میں نے تو شیعوں میں بیٹھ کے شیعت کی بات کرنی ہے. تو آئیے میں شیعت سمجھاؤں کہ شیعت کی نظر میں خدا کا کیا مقام ہے. مجھے پتا ہے کہ ایک بات بڑی ذہنوں میں گھوم رہی ہوگی کہ قبلہ آئے تھے پہلے دن انہوں نے، بلکہ معذرت دوسرے دن انہوں نے تمہیدی بات میں جملہ کہے تھے کہ میں بتاؤں گا کہ شیعوں کا خدا الگ ہے.
مسلمانوں کا خدا الگ ہے، شیعوں کا رسول الگ ہے، مسلمانوں کا رسول الگ ہے. وہ کس انداز سے؟ میں آپ کی خدمت میں نہ عرض کر پاؤں تو میں گنہگار ہوں. ٹھیک ہے نا؟ تو آئیے پہلے شیعت سمجھیں. شیعت کسے کہتے ہیں؟ یعنی جب آپ کو میں نظریہ دکھا دوں گا نا کہ کس نظر سے دیکھنے، تو آپ بھی میرا ساتھ دیں گے کہ اس نظر سے خدا کو کیسے دیکھنا ہے، اس نظر سے رسول کو کیسے دیکھنا ہے، اور اسی نظر سے علی کو کیسے دیکھنا ہے. پہنچیے نا. اب آئیے شیعت کسے کہتے ہیں؟ شیعت کسے کہتے ہیں؟ شیعت کہتے ہیں، دیکھیں یہ جو میں نے جملہ کہا نا کہ تھوڑی دیر پہلے الگ الگ والا، اس سے ایک بات نکل رہی ہے. اب بات کیا نکل رہی ہے؟ یعنی شیعت مسلمان سے الگ ہے. جملہ نہیں نکل رہا ہے نا. اگر سننے والا ابھی نہ سنے میری پہلی دن کی تقریر سے، ابھی آگے بیٹھے وہ کہے گا جناب یہ دیکھ لیجئے شیعہ کے مولانا ہے ایک امامہ وقبہ پہن کے وہ یہ جملے کہہ رہے تھے کہ شیعوں کا خدا الگ ہے، مسلمانوں کا خدا الگ ہے. میری آواز اگر کسی گھر میں چلی گئی تو اسے سن لیا، اسے فوراً کہہ دیا بھائی وہاں پہ نا حیدر کرار میں یہ کہے جا رہے تھے، ہم تو کب سے کہہ رہے ہیں کہ ان کا خدا بھی الگ ہے، ان کا کلمہ بھی الگ ہے. یہ ہے کہ وہ پہلے اللہ پر یقین لائے اور پھر وہ رسول پر یقین لائے، یعنی خاتم النبیین مانے، وہ ہے مسلمان. ٹھیک ہے نا؟ صحیح ہے. الحمدللہ ہمارا کلمہ بھی یہی ہے، کوئی نیا نہیں نجات کیا ہے. ہم بھی یہی کہتے ہیں، ہم بھی یہی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ. کیا کروں میں موضوع سے ہٹ جاؤں گا، بات ہٹ جائے گی، لیکن اب چونکہ زبان پہ آ رہی ہے بات تو میں کہہ رہا ہوں. ہمارے یہاں سب سے پہلے ہمارے یہاں سب سے پہلے جملہ سنیے گا، بڑے تحمل سے سنیے گا. اگر لطف نہ آئے نا تو پھر آپ کہیے گا کہ لطف نہیں آیا جملے پر. ہمارے یہاں سب سے پہلے جھوٹوں کا انکار کیا جاتا ہے، پھر سچے کا اقرار کیا جاتا ہے. ہمارے یہاں پہلے جھوٹوں کا انکار کیا جاتا ہے، پھر سچے کا اقرار کیا جاتا ہے. اور یہ کام ہمارا نہیں ہے، یہ ہم نے جانتے کیا ہے، یہ ہمیں اللہ نے سکھایا ہے. پہلے اس نے کہلوایا لا الہ، کوئی خدا ہی نہیں ہے. جب سارے جھوٹوں کا انکار کروا دیا پھر سچے کا اقرار کروایا الا اللہ. اب شیخ صدوق سے کسی نے پوچھا تھا یہ کیا مسئلہ ہے کہ سب کو نہیں مان سکتے؟ کیا کروں اتنی خاموشی سے جملہ سنا ہے. میں آپ کو پہلے ہی کہہ چکا ہوں میں نے پڑھنا بھی نہیں ہے اور میں نے بہت کچھ پڑھنا ہے. شیخ صدوق سے پوچھا گیا تھا سب کو نہیں مان سکتے، تو شیخ صدوق نے یہ جملے کہے تھے. تم نے یہ جملے کہے کہ ہمارے یہاں پہلے انکار ہوتا ہے پھر اقرار ہوتا ہے. ہم لا الہ الا اللہ کہہ کر پہلے جھوٹے خداؤں کا انکار کرتے ہیں، پھر سچے خدا کا اقرار کرتے ہیں. جب ہم محمد رسول اللہ کہتے ہیں تو اصل میں ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جتنے بھی محمد رسول اللہ جب کہہ رہے ہیں جتنے بھی جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے ہیں سب پر لعنت ہے. اب چاہے جو بھی نبوت کا دعویٰ کرنے والا ہو، جو بھی جیسا بھی ہو، اب تک ہو. وہ ابھی ایک ریسنٹلی میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی، وہ کوئی بہنگے ٹاؤن میں آ کے میں اعلان کر رہا تھا کہ میں وہ صحیح ہے نا، میں تو جملے بھی نہیں ادا کر رہا. تو ہم یہ کہہ رہے اس پر بھی لعنت ہے. جس کے لیے بڑا مشہور ہے کہ غسل خانے میں مرا، اس پہ بھی لعنت ہے. ٹھیک ہے نا. باقی رسول کے بعد الحمدللہ خاتم النبیین کے بعد اللہ نے جسے احمد بنا کے بھیجا، جسے محمد بنا کے بھیجا، جسے فاطمہ کا بابا بنا کر بھیجا، جسے علی کا بھائی بنا کر بھیجا،
جسے حسنین کا نانا بنا کر بھیجا ہے نا، اس کے علاوہ اس کے بعد اگر کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کرے اس پہ لعنت ہے، باقی وہ اللہ کے رسول ہے۔ ان جملوں کو غور میں رکھیے گا، ذہن میں رکھیے گا، ان جملوں کو حضور ذہن میں رکھیے گا کہ پہلے جھوٹے کا انکار ہوتا ہے پھر سچے کا اقرار ہوتا ہے۔ تو ہم شیعان حیدر کرار پہلے اللہ کی توحید کا اقرار نہیں کرتے ہیں، پہلے ہم تمام تر جھوٹے کا خداؤں کا انکار کرتے ہیں، ان پر لعنت بھیجتے ہیں، پھر ہم خدا کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں۔ جب ہم محمد کا اقرار کرتے ہیں، یہ میرے جملے نہیں، یہ شیخ صدوق کے جملے ہیں، جب ہم محمد کا اقرار کرتے ہیں تو تمام جھوٹے نبیوں پر لعنت بھیجتے ہیں، پھر جا کر محمد کی رسالت پر ایمان لاتے ہیں، اور جب ہم علی الولی اللہ کہتے ہیں تو سارے جھوٹے اماموں پر لعنت بھیجتے ہیں۔ سارے جھوٹوں پر لعنت بھیجتے ہیں، پھر حیدر کرار کی ولایت کا اقرار کرتے ہیں۔ شیعت کی نظر میں آپ کو شیعت کی نظر دیکھ رہی ہوگی کہ شیعہ کسے کہتے ہیں؟ شیعہ وہ ہے جو مسلمان ہے۔ مسلمان کیسے؟ پہلے لا الہ الا اللہ پڑھے، سیدھا علی ولی اللہ پڑھنے والا ڈائریکٹ وہ بھی مسلمان نہیں۔ کیا؟ پہلے اللہ کی وحدانیت ہے، پہلے اللہ کی وحدانیت ہے، پہلے خدا کی توحید ہے۔ اگر توحید ہی نہیں مانی تو کہتے رہو علی ولی اللہ۔ یہ تو نہیں کہتے ہو، کوئی فائدہ تھوڑی ہوگا۔ تین پیپر ہے، بیک ٹو بیک پیپر ہے۔ چلو پیپر کی بات چھوڑو، ہمارے یہاں ایک کفارہ ہوتا ہے، جو سلسلہ وار چلتا ہے۔ سلسلہ میں آسان کر کے جملے کہتا ہوں، یعنی ادھر غلام بھی اعلان کرنا ہوتا ہے، 60 مسکینوں کو کھانا بھی کھلانا ہوتا ہے، 60 روزے بھی رکھنا ہوتا ہے۔ لیکن ہوتا کچھ ایسے، جب ہم نے یہ پڑھا تھا، پہلے غلام آزاد کرنا ہے، پھر 60 روزے رکھنے، پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ اگر غلام ہی آزاد نہ ہوا اور رکھتے رہو 60 مسکینوں کو کھانا کھلاتے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کا۔ پہنچیے نا بات؟ اسی طریقے سے اگر اللہ کی وحدانیت ہی نہیں مانی، چلے اللہ کی وحدانیت تو مان لی، لیکن رسالت کو اتنا نیچے کر دیا کہ امامت اونچی دکھ رہی ہے، رسالت نیچی دکھ رہی ہے، تب بھی فائدہ نہیں ہے۔ یہ جملہ یاد رکھے گا، انا عبید من عبد محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔ یہ اس کا جملہ ہے کہ جس کی غلامی کائنات کیا کرتی ہے، یہ اس کا جملہ ہے۔ تو پہلے اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہے، پھر رسول کی رسالت کا اقرار ہے، پھر جا کر حیدر کرار کی ولایت کا اقرار ہے۔ تو شیعہ کسے کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا؟ بات پہنچ گئی؟ بات پہنچی ہے؟ اور آسان کر دوں اپنے ہمسن و کمسن تک کے لیے، اور آسان کر رہا ہوں، پر ایک سادہ سا جملہ آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ حضور شیعت کسے کہتے ہیں؟ ہاں ایسے تحمل سے سنیے گا تاکہ لطف آئے۔ شیعت کسے کہتے ہیں؟ شیعت کہتے ہیں جو یقین کر کے شک نہ کرے۔ ختم کر دیں نا شیعت کی تعریف۔ کسے کہتے ہیں؟ جو یقین کر کے شک نہ کرے۔ اچھا ایک منٹ، شیعہ کہتے ہیں، لغت میں جا کے دیکھ لیجیے، شیعہ کہتے ہیں پیروکار کو، پیروکار، پیچھے پیچھے چلنے والا، پیچھے پیچھے چلنے والا، جیسے جیسے جہاں جہاں اس کا امام قدم رکھے وہ وہاں وہاں قدم رکھتا چلا جائے، وہ شیعہ ہے۔ ٹھیک ہے؟ پھر یہ شک نہ کرے کہ یہاں قدم رکھنا ہے نہیں رکھنا۔ اگر پتلی سی کوئی
धागा नुमा कोई जगह है और इमाम वहाँ कदम रख ले तो फिर सोचना नहीं है कि यहाँ कदम रखना है। जब इमाम ने रख दिया तो रखना है, वहाँ आगे बढ़ना है, इमाम के पीछे पीछे चलना है। समझिए ना बात। तो शिया कहते हैं पैरोकार को। अब जो जिसके पीछे चले वो उसका शिया, अब जो रसूल के पीछे चलने वाले हैं वो रसूल के शिया, रसूल के बाद जो अली के पीछे चलने वाले वो अली के शिया। और मैं जुमला कह चुका हूं, जो यकीन करके शक न करे उसे शिया कहा जाता है। जो शक करे, जो शक करे वो क्या है? वो शिया नहीं है। पहुंचिए, वो पैरोकार नहीं है, वो पीछे चलने वाला नहीं है, वो जो शक कर रहा है ना, जो शक कर रहा है। बात पहुंच रही है? रिवायत पेश कर देता हूं। मासूम इमाम गालिबन सातवें इमाम का दौर है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सातवें इमाम का शायद गालिबन दौर है। चले मासूम इमाम मासूम को हाकिम वक्त ने बुलाया। जुमले सुनिएगा। इमाम मासूम को हाकिम वक्त ने बुलाया, इमाम चले गए। अब एक चाहने वाला, शिया नहीं कहूँगा मैं, क्यों नहीं कहूँगा अभी आप खुद कहेंगे क्यों नहीं कहा मैं। अब एक चाहने वाला उसको खबर मिली कि इमाम आए, ठीक है। अब उसने अपने हाथ पैर चलाना शुरू किए, रास्ते निकालना शुरू किए। कहाँ आए, किसके पास आए, कहाँ रुके, कहाँ ठहरे, किससे मुलाकात है, किससे नहीं है, क्यों कैसे किए। असल में वो जर्नलिस्ट था, रिपोर्टर, इधर की खबरें उधर करने वाला। उस ज़माने में मतलब जो गवाहों की सूरत में नहीं आते थे, वो था जो गवाह बना करता था, ये सारी चीज़ें। तो उसको खबर मिली भाई इमाम आए। अब उसने इमाम से मिलना है, पहुँच गया। अब रास्ते में देख रहा है तो आलूदगी है, मुझे भाई आलूदगी, कूड़ा करकट पड़ा हुआ है, गंदगी हो रही है, जा रहा है। अब पहुंच गया इमाम के पास, दिल मलूल है, बैठा हुआ है, सोच रहा है इमाम को राय दे दूं। क्यों कहा था मैंने? एक चाहने वाला सोच रहा है इमाम को राय दे दूं। क्यों आ गए? पता है कि ये खानदान कभी आपसे मोहब्बत नहीं करेगा। क्यों आ गए यहाँ पे? आते नहीं यहाँ पे, इतनी जगह पे आप आ गए। अब हालत देखिए जगह, दिल ना अजीब। अभी सोचिए आप वहाँ जाए और आपको ये सारी चीज़ें देखिए, बात आएगी ना दिल में, ऐसी उस चाहने वाले के दिल में आई। बैठा हुआ इमाम ने पूछा क्या हुआ? कहा वो मौला जिस रास्ते से आया वो कूड़ा करकट गंदगी भरी हुई है। कहा किस रास्ते से आया? कहा ये रास्ते से आया। कहा पीछे देख जरा। पीछे मुड़ के देखा तो सरसब्ज सरशाब बागात, हरे भरे बाग, ऊंचे बाग, हरी भरी जगह, साफ सुथरी जगह। आने वाली भी कोई कूड़ा करकट नहीं, साफ सुथरी जगह थी। क्या कहना माशाल्लाह, साफ सुथरी जगह। अब दिल में ख्याल, मौला अभी तो आया, कूड़ा पड़ा हुआ था, ये बाग कैसे आ गए? जुमला बोलूं, जुमला। अब जुमला सुनिएगा। हमारा इमाम वो नहीं होता जो मर के जन्नत में जाए, हमारा इमाम वो होता है जो जहां होता है वही जन्नत बना देता। हमारा इमाम वो नहीं होता जो जाए मर जाए। माज़र हमारा इमाम तो मरता भी नहीं है ना, हमारा इमाम तो मरता भी नहीं है। जो मर जाए वो इमाम। क्या कहना माशाल्लाह। हमारे इमाम मरते नहीं है, हो जाए ना। बिस्मिल्लाह।
شک نہ کرے. واہ 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 واہ. شک کی منزل میں نہ جائے. جسے اتنا یقین ہو کہ جو امام نے کہہ دیا بس وہ کہہ دیا. بے شک ماشاء اللہ. واہ. اب شک نہیں کرنا ہے. اب آنکھیں نہیں بند کرنی ہے. دل میں یہ خیال ہے کہ امام نے کہہ دیا کہ ضرورت کیا ہے. وقت نہیں ہے لیکن اگر تفصیل کی بات کرتا یہ واقعہ آپ نے ہمارے ممبر سے بھی سنا ہے اور کچھ اساتذہ بھی سے بھی سنا. امام زمان کے بعد ایک بندہ گیا ملاقات کرنے پہنچ گیا. مولا وہ آپ کے شیعہ اتنے سارے ہیں. آپ کے شیعہ اتنے سارے پہنچا کیسے؟ جو میں نے سنا کہ کوئی کسی گرا پانی پر پہنچا وہاں سے امام کے پاس پہنچ گئے. خوش نصیبی تھی پہنچ گئے. امام سے مل کے کہتے ہیں امام کو آپ کی شیعہ کے سارے کو ضرور کیجیے. اچھا بھائی فلاں تاریخ کو فلاں وقت پہ سب کو بلا لینا اور کہنا آ جائے ہم سے ملنے. ماشاء اللہ. واہ. یقین کر کے شک نہ کرے. یقین کر کے شک نہ کرے. جب یقین خالص ہو جائے تو بس وہی ہو جائے. اب وہ سب کو لے کر باہر آیا تھا بھی تو امام کے پاس. اب اس میں کیا شک کرنا کہ امام نے کیسے بھیجا ہوگا یا کیسے آیا ہوگا. کیا کہنا ماشاء اللہ. اس پہ کیسے شک کرنا. باہر آیا لوگوں کو جمع کیا. بھائی میں نے امام سے ملاقات کی. اچھا ہاں. اور امام نے سب کو بلایا. پل پہ پہنچ گئے. جیسے پہنچے کہاں جانا کا امام نیچے. جو نیچے دیکھا تو سمندر یا دریا آگے بڑھتا ہوا قدم پیچھے کیوں؟ کیونکہ دل میں شک پیدا ہوا کہ پتہ نہیں امام ہے یا نہیں. ہاں یعنی اگر یقین ہونا اور یقین اپنی اکمل جگہ پر ہو قبالیت کی عروج پر ہو تو یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کراچی میں بیٹھے یا مسجد حنانہ میں بیٹھے کراچی کی کسی مسجد میں بیٹھے ہیں یا مسجد کوفہ میں بیٹھے ہوئے ہیں. پھر اگر امام سے ملاقات کرنی ہوتی ہے یقین ہو کہ امام آئیں گے. یہی تو جملے تھے جو آخر میں نے روکے بغیر ایک بول کہہ دیے. اگر یقین ہو کہ امام آئیں گے تو پھر وہ ضرور آتے ہیں اس لیے کہ وہ ہمارے باپ ہیں. اس لیے کہ وہ ہمارے باپ ہیں. اور جتنی بھی مشکلات ہیں اور جملہ اور بیٹا جتنا بھی نافرمان جتنا بھی کیسا بھی بیٹا کرنا جب مشکل آتی ہے تو باپ مدد ضرور کرتا ہے. جب ہم دنیاوی باپ کا یاد ہے تو جو امت تباہ کرنا کیا ہوتا ہے. کرنا یہ ہوتا ہے جیسے ہی بستر لیٹے. روزمرہ کی زندگی کے حوالے سے چھوٹی سی بات ہے. جیسے ہی بستر پہ لیٹے کرنا یہ ہے کہ سونے سے پہلے 5 منٹ. کتنے منٹ؟ 5 منٹ. وہ بھی بہت زیادہ بتا رہا ہوں. آنکھیں بند کریں اور شروع ہو جائیں. مولا السلام علیکم. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. مولا صبح اتنے بجے اٹھا. مولا پھر میں نے یہ کیا. نہا دھو کے میں آفس گیا. آفس میں جا کر میں نے کام کرتے ہوئے آج میں نے کام میں کام چوری کر دی.
میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ لوگوں کی بات نہیں کر رہا۔ مولانا صبح اٹھا، اٹھنے کے بعد میں نے وقت برباد کیا۔ وقت برباد کرنے کے بعد تھوڑی دیر پہلے میں نے مجلس تھی تو تھوڑی دیر پہلے میں نے جلدی سے کتاب کھولی، جلدی سے پڑھا۔ پڑھنے کے بعد جو کچھ یاد ہوا، جیسا یاد ہوا مطلب میں نے پڑھا اور مجلس میں آ گیا۔ پھر میں نے مجلس پڑھی، ذکر کیا، مطلب جو کوشش کر سکتا تھا پہنچائی، پیغام دیا، مصائب پڑھے، گھر آ گیا۔ گھر آ کے مولا اب میں لیٹ گیا اور اب میں سونے لگا۔ والسلام، خدا حافظ۔ بس اتنا سا کام کرنا ہے۔ کتنے منٹ لگیں گے زیادہ زیادہ؟ جی بھائی مطلب 4 سے 5 منٹ، وہ بھی بہت زیادہ بتا دوں۔ اگر زیادہ ہی کام ہو گیا، ایمانداری سے جو نیک کام کیے وہ بھی بیان کرنے ہیں، جو برے کام کیے وہ بھی بیان کرنے ہیں۔ بولا آج اس کو دیکھا، یا اس سے میں نے اس کا مال لے لیا، یا یہ میں نے اس کو پیسے دینے تھے میرے پاس، نہیں دیے، کچھ بھی کیا ایکسپٹ، نیک کام تو نیک کام، برے کام بھی بتائیے۔ پتہ ہے ہمت نہیں ہوگی، لیکن جب ہمت کر کے بتا دیں گے نا تو اگلے دن کوشش یہ کریں گے کہ کریں ہی نہیں۔ 2 منٹ کی بات تھی، ہم نے ہم سے لوگ کم سے تک کوشش یہ کریں گے کہ بھائی بتانا ہی نہ پڑے۔ کیوں نہیں بتانا پڑے؟ جب ہوگا ہی نہیں کچھ تو بتائیں گے کیا؟ اور جب ہوگا تو بتانا پڑے گا۔ جب ایمانداری سے یہ کام کریں گے نا، ایمانداری سے یہ کام کریں گے، باخدا جب بھی دل کرے گا نا کہ کچھ کر جاؤں کسی کے ساتھ یا کچھ بھی ایکس وائی زیڈ، تو ایک بات عادت جب بن جائے گی نا تو دل میں خیال آئے گا رات کو، اچھا امام دیکھ رہے ہیں وہ تو اپنی جگہ، لیکن جو بات آپ نے پہنچانی ہے نا وہ جب دل میں آئے گی نا تو ایک مرتبہ یہ ہوگا کہ نہیں یار یہ نہیں کرتا، کیونکہ منہ بھی دکھانا ہے، اپنی بات بھی پہنچانا، میں نے جو دن بھر کیا ہے وہ پہنچانا ہے۔ تو بس یہی بات تھی اور ختم کر دی میرے فضائل۔ بڑھیا مسائل کیا کروں، آج خدا کا تذکرہ نہیں ہوا، شیعت کی نظر میں خدا کسے کہتے ہیں، انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں یہی سے شروع کر دیں گے، کیونکہ اب میں نے بات ہی خدا کی کر دی تھی۔ شیعت کا نظریہ آپ جان گئے ہیں، پہچان گئے ہیں۔ شیعت یقین کر کے شک نہیں کرتی ہے، ہمیں یقین ہے کہ یزید نے کربلا میں جو کیا ہے وہ کسی نے ایسا کسی کے ساتھ نہیں کیا۔ بنابتے مسائب ہو گئے، اجرکم اللہ، مولا کوئی غم نہ دے سکے۔ بس 2 جملے سن لیجیے میرے سے مسائب کے۔ ہاں، آج 4 محرم، اس بی بی کو پرسا دینا ہے اور اس کے بچوں کا پرسا دینا ہے کہ جس نے کربلا سے لے کر مدینے تک اپنے بچوں کا پرسا کسی سے قبول نہیں کیا ہے، جسے کس کو پرسا دے رہے ہیں؟ جسے آپ کے میرے چوتھے امام نے ام المسائل کہا ہے نا، اسے پرسا دینا ہے۔ میں بتاؤں بی بی کون ہے، میں سمجھاؤں بی بی کون ہے، کون ہے بی بی؟ آئے جملہ سنیے گا۔ جب میرے مولا علی کو اپنی بیٹیوں کی یاد آئی ہے نا، سمجھ لیجئے شہزادی کون ہے، بیٹیوں کی۔ وہ جب مدینے سے کوفہ دارالحکومت جب چینج کی ہے نا، تبدیل کیا ہے مولا نے، تو ایک مرتبہ مولا نے بیٹیوں کی یاد آئی ہے، بیٹیوں کی یاد آئی تو ایک مرتبہ کہا بیٹا حسن ہمیں اپنی زینب و کلثوم کی یاد آ رہی ہے۔ بڑے تحمل سے پڑھ رہا ہوں لیکن جملہ جب آ جائے نا تو روئیے گا۔ بیٹا حسن ہمیں ہماری بیٹیوں کی یاد آ رہی ہے، بیٹا لے آؤ،
لیکن بیٹا حسن علیہ باللیل، دیکھو تم پر لازم ہے کہ تم رات کی تاریکی میں لانا، دن کے اجالے میں نہیں لانا، یہ نا پہنچیں گے نا بات؟ ہاں ابھی روئیں گے گریا کریں گے۔ ایک مرتبہ رات کی تاریکی میں قافلہ چلا، دن کے اجالے میں کہیں نہیں چلا، رات کی تاریکی میں یہ قافلہ چلتا چلا گیا۔ ایک مرتبہ جیسی کوفہ جس رات پہنچے ہیں نا، اس رات امام حسن نے آواز دلوا کر کہا کہ اے کوفے والو اپنے اپنے گھروں میں رہنا، آج رات گھر سے باہر نہیں نکلنا، علی کی بیٹی زینب کلثوم کوفے میں آ رہی ہے۔ بات پہنچ گئی ہے نا۔ ایک مرتبہ سب دروازے کھڑکیاں بند، کوئی باہر نہیں، کوفے کے باہر قافلے کو رکوایا گیا، مولانا نے کہا میں خود لینے آؤں گا۔ وہ باہر آئے، جہاں سب سے آگے جناب زینب کی اماری تھی، پھر پیچھے باقی اماریاں تھیں، تو جناب زینب کی اماری کی وہ ہاتھ پکڑی ہے اور ایک مرتبہ چلنے لگے۔ چلتے چلتے آواز دے کے کہا بیٹی زینب، اب جس کو رونا نہ ہے نا ابھی تک نہیں ہے وہ جملے پہ ضرور ہوئے گا، بیٹی زینب ذرا پردہ تو ہٹانا، بیٹی زینب ذرا پردہ تو ہٹانا۔ پردہ ہٹایا، جی بابا، کہا بیٹی زینب یہ کوفے کا پہلا چوک ہے۔ ذرا سنا، پردہ واپس ڈال دیا، کچھ نہیں کہا، آگے بڑھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد پھر آواز دے کے کہا بیٹی زینب پردہ ہٹانا، پردہ ہٹایا، کہا بیٹی یہ کوفے کا بازار، یہ کیا ہے کوفے کا؟ یہ کوفے کا بازار ہے بیٹی، دیکھ لی یہ کوفے کا بازار، یہ کوفے کا بازار ہے۔ اجرکم اللہ مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین نے۔ اب جناب زینب کا ضبط ٹوٹ گیا، اب ضبط ٹوٹ گیا، ضبط ٹوٹا ہے۔ بابا یہ محمد بن حنفیہ کو بتائے، بابا یہ عباس کو بتائے، بابا یہ حسن کو بتائے، بابا یہ حسین کو بتائے، بابا مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ کبھی چوک دکھا رہے ہیں، کبھی کوفے کا بابا میں تو گھر میں ہوں۔ بابا میرا کام کیا، میرا کیا کام ہے؟ بابا میں تو گھر میں رہو گے۔ اس وقت میرے مولا نے کہا تھا زینب کچھ سال بعد یہی کوفہ ہوگا، جان گئے نا؟ یہ جناب زینب ہے، یہ جناب زینب ہے۔ آئیے کوفہ، آئیے کربلا آ گئے، اجازت طلب کی ہے، بچوں نے ماموں سے اجازت دے دیں، ماموں نے اجازت نہیں دی، بچے واپس گئے، اماں کو بتایا، اماں ماموں نے اجازت نہیں دی ہے۔ جناب زینب نے آواز دے کے کہا عباس ذرا بھیا حسین کو کہنا کہ آپ کی بہن زینب نے یاد کیا ہے، بھیا حسین کو کہنا آپ کی بہن زینب نے یاد کی ہے۔ بات اور ذرا تحمل سے سنیے گا۔ امام حسین کے پاس جناب عباس آئے ہیں اور آ کر کہتے ہیں بھیا حسین، آقا آج شہزادی خیمے میں اس طرح ٹہل رہی ہے جیسے آج شہزادی خیمے میں اس طرح ٹہل رہی ہے جیسے بابا علی اپنے گھر میں ٹہلا کرتے تھے، ایسے ٹہل رہی ہے اور آپ کو بلایا ہے۔ امام حسین کہے ہیں پوچھا، یاد کیا، کہاں؟ میرے بچے بتا رہے تھے کہ آپ نے اجازت نہیں دی ہے، کہاں سوچ رہا ہوں عبداللہ نے کہیں اجازت دی ہو یا نہ دی ہو۔ جناب زینب نے ایک جملہ کہا ہے کہ عبداللہ نے یہ دونوں کو اسی لیے بھیجا ہے کہ اگر زینب کہیں جنگ کی نوبت آ جائے نا تو میرے بدلے ان کو شہید کروا دے، ان کو جنگ میں بھیج دینا۔ دیکھو خیال نہ کرنا حسین پر آج نہ آئے، ان کو قربان کر دینا، میری جگہ ان کو قربان کر دینا۔ دونوں کو اجازت ملی، دونوں ماموں نے دونوں بچوں کو سوار کرایا، دونوں چلے۔ چلتے چلتے بڑے نے چھوٹے سے کہا کہ بھیا، کبھی بڑے نے چھوٹے سے کہا یا چھوٹے نے، کہ ایک نے کسی دوسرے سے کہا بھائی آج ایک کام کرتے ہیں، تم میمنہ سے جاؤ،
میں میسرہ سے جاتا ہوں، قلب لشکر میں ملاقات کریں گے. پہنچیے نا بات، میمنہ سے میسرہ سے ہم قلب لشکر میں ملاقات کریں گے. جنگ کرتے کرتے دونوں شہزادے قلب لشکر پہ لشکر کو مار بھگا کر دریائے فرات پہ قبضہ کر کے کھڑے ہو گئے. جیسے قبضہ کیا ہے نا، خواتین میں آواز گونج گئی کہ زینب کے بچوں نے دریا پہ قبضہ کر لیا ہے. سب مبارکباد دے لیے، زینب مبارک ہو، تیرے بچوں نے دریا پہ قبضہ کر لیا. زینب نے سجدے میں سر رکھ کے کہا یا خدا کہیں میرے بچے پانی نہ پی لیں، کئی بچے پانی نہ پی لیں. میں کیا منہ دکھاؤں گی کہ کئی فاطمہ زہرا یہ کہتے کہ ارے میرے حسین کی میرے حسین کی سکینہ پیاسی تھی، تیرے بچے نے پانی پی لیا. اجرکم اللہ. ایک مرتبہ عمر سعد نے کہا یہ بنی ہاشم کا خون ہے، یہ اتنی آسانی سے ہاتھ نہیں آئے گا، چاروں طرف سے حملہ کرو. چاروں طرف سے حملہ ہوا، دونوں بچوں کو زخمی کیا، دونوں بچوں کو زمین پہ گرا دیا. دونوں ماموں پہنچے. ایک دونوں نے یک زبان ہو کے کہا ماموں اماں سے کہہ دینا ہم نے پانی نہیں پیا، ہم پیاسے گئے تھے، دریا پہ ضرور پہنچے تھے لیکن اماں سے کہہ دینا ہم نے پانی نہیں پیا. دونوں ماموں کو لے کر دونوں ماموں اپنے بچوں کو لے کر خیمے لے آئے ہیں، رکھ دیا. جناب زینب کو بلا کے لائے. جناب زینب دونوں بچوں کے درمیان کر گئی. اب میری طرف دیکھیے گا، دونوں بچے کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا اور محمد حسین پر صدقہ کیا ہے. حسین پہ صدقہ کیا ہے، حسین پہ صدقہ کیا ہے. ہو گئی کربلا تمام. جیسے ہی 11 محرم کو یہ قافلہ چلا ہے نا، جیسے 11 محرم کو یہ قافلہ چلا ہے، جیسے مجھے 2 منٹ اور دے دیجیے. جیسے 11 محرم کو یہ قافلہ چلا ہے نا، تو ایک مرتبہ جناب زینب نے اپنے دونوں بچوں کے لاشیں پہ نگاہ ڈالی ہے. نگاہ ڈال کے آنکھوں کو بند کیا اور چلتی ہوئی چلی گئی. اور محمد ماں کا سلام، خدا حافظ، آگے بڑھ گئی ہے. پرسہ نہیں دیا ہے، گریہ نہیں کیا، ماتم نہیں کیا ہے، آگے بڑھ گئی ہے. کربلا سے کوفہ سے شام کا زندہ سب کچھ گزارا ہے. نہ اون کا پرسہ لیا، نہ محمد کا پرسہ لیا. ٹھیک ہے نا، 2 جملے پڑھنے ہیں، مجھے اجازت دے دیجیے. نہ اون کا پرسہ لیا، نہ محمد کا پرسہ لیا، دونوں کا کوئی پرسہ نہیں ہے. جب سر آئے نا، رہائی ملی ہے. اور جب سر آئے ہیں تو ایک مرتبہ جیسے اون محمد کا سر آئے نا، جناب زینب نے ایک مرتبہ اون محمد کے سر کو دیکھا، اپنی گردن کو گھما لیا. پرسہ نہیں لیا ہے. ساری عورتیں آگے بڑھی، پرسہ نہیں لیا ہے. جناب فضا نے آگے بڑھ کے، کسی نے پوچھا تھا کہ کیا ان بچوں کی ماں مر گئی ہے؟ ایک اور جملہ سنیں گے، یا کیا ان بچوں کی ماں کیا خیمے کے جب چلے تھے کیا اس سے چل کے مر گئی ہے جو اس کو پرسہ دے رہے؟ جناب فضا نے آگے بڑھ کے ایک مرتبہ دونوں کو سر لے لیے. یہ ہماری آقا زادی کے بچے ہیں، یہ سر مجھے لے لو. دونوں کے سر لیے ہیں. عزیزانو جملہ سنیں نا، آگے دیکھیے گا. کربلا شام سے چلے، سال بھر گزارنے کے بعد اربعین کرنے کے لیے جناب زینب آئی ہے. اربعین کرنے کے لیے آئی ہے، چیلم کرنے، بھائی کا چیلم منانے کے لیے آئی ہے. جیسی پہنچی ہے نا، اور محمد کی قبروں پہ نظر پڑی ہے نا، آگے بڑھ گئی. اور محمد اماں کا سلام، خدا حافظ، آگے بڑھ گئی. کوئی پرسہ نہیں لیا ہے. مدینے آ گئی. مدینے میں جیسی آئی ہے نا، نانا کے روضے پہ گئی. نانا کے روضے پہ جا کے ایک مرتبہ ایک کرتا نکالا، نانا کے روضے پہ ڈالا. ایک مرتبہ زمین کانپنے لگی، آواز دے کے کہتی ہے نانا ایک کرتا برداشت نہیں ہو رہا. 70 قدم کے فاصلے پر میں دیکھ رہی تھی شیوسینے پر بیٹھا ہوا کل نجر بان جو جملے پڑھتے اس کی اجازت دے دیجیے. ہاں ایسی پرسہ باتوں کرنی. نانا برداشت نہیں ہوتا. نانا 70 قدم کے فاصلے میں لے لے. اماں نہیں کہا، کوئی سب کہانی بتاتا نہیں کیا تو اول محمد کا تذکرہ نہیں کیا.
ایک مرتبہ ماں کی قبر پہ آئی ہے، پھر ماں کو ساری تفصیل بتائی ہے، نہیں کیا تو آل محمد کا تذکرہ نہیں کیا، بھائی کے گھر جا کر سب کا پرسہ دیا ہے، نہیں ذکر کیا۔ ہاں اب مجھے جو جملے پڑھ، نہیں ذکر کیا تو آل محمد کا ذکر نہیں کیا۔ جیسے یہ ہو گئی نا، خبر پہنچ گئی تھی، جناب عبداللہ نے آواز دے کے جناب سید سجاد کو کہا کہ زینب کو کہہ دیجئے کہ گھر آ جائے۔ جب یہ سنا نا، اب جب گھر سے بھائی کے گھر سے چلی ہے نا، قدم لرزنے لگے ہیں، وہ ماں کی قدم لرزنے لگے، کلیجہ منہ کو آنے لگا، قدم گڑبڑانے لگے۔ جاتے جاتے ایک مرتبہ دروازے پہ پہنچی ہے، پہنچنے کے بعد دروازہ کھولا ہے، جیسے ہی دروازہ کھولا ہے آواز دے گا اچھا، جو چھوٹے چھوٹے مسلے لے کے اے میرے لال، ارے ماں مر جائے، ماں تمہارے بغیر زندہ نہیں۔ پرسہ دے لیا، ایک آخری جملہ نہیں کروں گا دعا، ختم کر دیا میں نے بس ہے، بس اس کے بعد ماتم کریے گا، پرسہ دیجئے گا۔ ہاں دو چھوٹے چھوٹے مسلے، ماں کا دل تھا نا، ماں کا دل تھا نا، تڑپ گئی۔ ماں کو معاف کر دینا، اگر ماں رو جاتی نا، باقیوں کو دلاسا دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ ماں کو معاف کر دینا۔ اتنے میں جناب عبداللہ اندر آنے کے بعد آپ نے جملہ، اندر آنے کے بعد ایک مرتبہ دیکھتے ہیں اور دیکھ کے کہتے ہیں اے خاتون آپ چلی جائیں، میری زوجہ اس سے گھر بھی نہیں ہے، آپ جائیں۔ پلٹ کے کہا عبداللہ کیا ہو گیا؟ ارے میں زینب، کیا کیوں پہچانا نہیں؟ پہچانا نہیں؟ میں زینب دیکھا، گریہ کیا، بے ہوش ہو گئے، ہاں اٹھے پھر بے ہوش ہو گئے۔ اب جب اٹھے ہیں نا، جناب زینب نے ایک مرتبہ پوچھا کیا ہوا عبداللہ؟ اور محمد کی جدائی برداشت نہیں ہو رہی، اور محمد کی جدائی برداشت نہیں ہو رہی۔ کہا نہیں، بات یہ نہیں ہے زینب، یہ ہاتھوں پہ تیر کیسے؟ زینب کہتی ہے عبداللہ کربلا سے شام کبھی شراب ہی کھاتا، کبھی گھومے گا۔ لا لا لا